ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنک قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ اور اے پیغمبر ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناؤ، جب انہوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اس دوسرے نے پہلے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا کہ اللہ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہو۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ اس سے قبل ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 26 تک کا مطالعہ کر چکے ہیں، اس کی تفسیر دیکھ چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ آیت نمبر 27 اور اس کے آگے کا کچھ حصہ کچھ حصے کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اس سے قبل ایک بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جب فرعون کے چنگل سے نجات دی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عمالقہ سے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ جو بنی اسرائیل کا جو اصل شہر تھا، جو کنعان فلسطین میں جو ہے جو اصل علاقہ تھا، تو وہاں پر ایک قوم آباد تھی عمالقہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ان سے لڑو، ان سے جہاد کرو اور ان سے وہ زمین کو خالی کراؤ اور پھر تم وہاں پر آباد ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ اصل تمہاری زمین تھی، یعقوب علیہ السلام کی زمین تھی، تمہارے جو باپ ہے اسرائیل ان کی زمین تھی، تو وہاں پر تم کو رہنے کا حق ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ ان سے لڑو، تو لڑنے میں ظاہر سی بات ہے ان کو قتل بھی کرنا پڑے گا، اگر جنگ ہوں گی وہ بھی جنگ کریں گے تو قتل بھی کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے جو یہاں پر بات ارشاد فرمائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے ذہن میں یہ آ جائے کہ یہ جو قتل کرنا ہے اپنی زمین لینے کے لیے یا اپنا حق لینے کے لیے، تو اس طرح سے عمومی طور پر لوگوں کو قتل کرنا جائز ہے اپنے فائدے کے لیے، یہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے، اس لیے فوراً اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ یہاں پر بیان کر دیا کہ یہ جو ہم نے اجازت دی جہاد کرنے کی، ان سے لڑنے کی، یہ اس کی حکمت تھی، اس کی مصلحت تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ جہاں پر آپ کا مفاد ہے، آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ وہاں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو جو آپ کے انٹرسٹ میں، آپ کے مفاد میں سامنے آ رہا ہے اس کو قتل کر دو، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ یہاں پر بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دو۔ آدم کے 2 بیٹے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ہم سبھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن وہ جو 2 بیٹوں کا ذکر ہے وہ صلبی بیٹے، مطلب جو آدم سے پیدا ہوئے، حوا سے پیدا ہوئے، وہ 2 بیٹوں کا ذکر ہے۔ اور اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی نہیں بتایا کہ وہ کون تھے، کیا واقعہ ہوا، یہ بھی نہیں بتایا گیا۔ لیکن اگر ہم تفسیر کی کتاب کو دیکھیں تو مفسرین نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اس کی تفصیل ذکر کی ہے کہ جو 2 بیٹے تھے یہ ان کا نام حابل اور قابل تھا، ایک کا نام تھا حابل اور ایک کا نام تھا قابل۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو دنیا میں تو کوئی آبادی نہیں تھی، صرف آدم اور حوا تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ حضرت حوا کو دن میں 2 مرتبہ حمل ٹھہرتا تھا اور 2 مرتبہ بچے ہوتے تھے، یہ تاکہ نسل بڑھانے کے لیے۔ تو ایک حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور پھر دوسرے حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو اس وقت اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا اور اس وقت کی شریعت یہ تھی کہ جو ایک حمل سے جو پیدا ہوئے لڑکا اور لڑکی، یہ دونوں تو آپس میں بھائی بہن رہیں گے، لیکن دوسرے حمل سے، دوسرے پریگننسی سے جو 2 بچے پیدا ہوئے تو وہ دونوں آپس میں بھائی رہیں گے، لیکن پہلے حمل سے جو پیدا ہوئے یہ آپس میں بھائی بہن نہیں رہیں گے اور ان کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے، یہ اس وقت کا رول تھا۔
تو جو قابل پیدا ہوا، جب قابل پیدا ہوا اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ لڑکی خوبصورت تھی، جو قابل کے ساتھ پیدا ہوئی، تو وہ قابل کی بہن ہو گئی، اس لیے کہ ایک ہی حمل سے پیدا ہوئی۔ اور دوسرے حمل سے جب حابیل پیدا ہوا، دوسرا بھائی پیدا ہوا، تو اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ کم خوبصورت تھی، دیکھنے میں زیادہ خوبصورت نہیں تھی، تو وہ حابیل کی بہن ہوئی۔ تو اب رول کے حساب سے جو قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ قابل کی بہن ہے، اس کی شادی حابیل کے ساتھ ہوں گی، اور جو حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حابیل کی بہن ہے، اس کی شادی قابل کے ساتھ ہوں گی۔ تو جو قابل تھا اس کو اس بات پہ بہت غصہ آیا، اس لیے کہ حابیل کی جو بہن تھی وہ کم خوبصورت تھی اور اس کو قابل کے ساتھ شادی کرنا تھا، اور قابل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ زیادہ خوبصورت تھی، تو قابل نے کہا کہ میں اسی سے شادی کروں گا، لیکن شریعت کے اعتبار سے وہ بہن تھی، اس سے شادی نہیں ہو سکتی، اس حابیل کی اس سے شادی ہونی تھی، تو اس نے کہا کہ نہیں، حابیل شادی نہیں کرے گا، میں شادی کروں گا، اس لیے کہ زیادہ خوبصورت ہے، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی جس سے قابل کو شادی کرنا تھا تو میں اس سے شادی نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ کم خوبصورت ہے۔ تو دو بھائیوں میں آپس میں اس کو لے کے جھگڑا ہونے لگا، تو اس نے پھر غصے میں اپنے بھائی سے کہا کہ اگر تو میری بات نہیں مانیں گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو آدم علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو آدم علیہ السلام کو یہ تو پتہ تھا کہ یہ غلط مطالبہ کر رہا ہے، کیونکہ اس کی بہن ہے، اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ تو آدم علیہ السلام نے ایک تجویز ان کو پیش کی کہ تم دونوں ایسا کرو کہ اللہ کے سامنے قربانی پیش کرو، اور جس کی قربانی قبول ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، تو وہ اس لڑکی سے شادی کر لینا۔ تو اس وقت قربانی کا یہ طریقہ تھا کہ لوگ اپنی قربانی ایک پہاڑ پہ جا کے رکھ دیتے، جیسے اگر جانور کی قربانی دینا ہے تو جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت ایک پہاڑ پہ رکھ دیتے تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں تو اس کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور آگ اس کو لے کے چلے جاتی تھی، اس کو کھا لیتی تھی اس گوشت کو، تو اس سے معلوم ہوتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی، اور جس کا نہیں کھائی آگ نے آ کے تو سمجھو اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہ طریقہ اس وقت تھا۔ تو دونوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ پہ لے جا کے رکھ دی، تو حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا، آگ آئی اور ان کی قربانی کو کھا لی، اس کا مطلب قبول ہو گئی، اور اس کی جو قابل کی جو قربانی تھی اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ بھی یہی چاہ رہا ہے کہ حابیل اس سے شادی کرے، اس لیے کہ اس کی قربانی قبول ہوئی، لیکن پھر بھی اس نے قبول نہیں کیا قابل نے، اور حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا لیکن میں شادی اسی سے کروں گا۔ تو پھر اس نے قتل بھی کر دیا۔ یہ پورا واقعہ اس کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے کہ یہ جو مفاد تھا، یعنی ایک لڑکی سے شادی کرنے کے لیے جو اس نے قتل کیا، یہ تو غلط قتل ہے، یہ اللہ کے ہاں ناجائز ہے، اور دنیا کا یہ سب سے پہلا قتل تھا۔ اچھا، اس میں عام طور سے حابیل اور قابل دو بھائی تھے، تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ قتل کس نے کیا، مطلب حابیل نے قابل کو کیا کہ قابل نے حابیل کو کیا، کیونکہ نام ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، حابیل اور قابل۔ تو ہمارے ایک استاد سے انہوں نے بہت اچھا نقطہ یہاں پہ بیان کیا، انہوں نے بتایا کہ یاد رکھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھے کہ قتل جو ہے، قتل کا جو لفظ ہے یہ کاف سے ہے، کاف تا لام قتل، تو جس کے نام کے پہلے کاف ہے، جیسا قابل کے نام کے پہلے کاف ہے اور حابیل کے نام کے پہلے ہاں ہے، تو جس کے نام کے پہلے کاف ہے سمجھو اس نے قتل کیا۔ تو یہ یاد رکھنے کے لیے اچھا ہے کہ قابل نے قتل کیا حابیل کو، کیونکہ قابل کے پہلے کاف ہے اور قتل میں بھی کاف آتا ہے، تو قابل نے قتل کیا، اور یہ دنیا کا پہلا قتل تھا جو قابل نے انجام دیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے سب کا گناہ قابل کو ملیں گا، کیونکہ اس نے پہلی بار یعنی انسانوں کو یہ بتایا کہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے انٹرسٹ کے لیے کسی کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اس نے یہ راہ دکھائی۔ اور اسلام کا رول ایک یہ بھی ہے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ کوئی اگر کسی کو اچھائی کی بات بتائے، اچھائی کا حکم دے، اچھے کام کی طرف متوجہ کرے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے وہ کام کیا۔ جیسے آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا جاننے والا ہے، اب وہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، اب آپ نے اس کو نماز کی طرف متوجہ کیا، نماز کی اہمیت اس کو بتائی کہ بھائی نماز پڑھنا چاہیے، نماز کا ثواب بتایا، نہیں پڑھنے پر کیا اللہ کی طرف سے عذاب ہے اس کا ذکر آپ نے کیا، اور آپ کے کہنے سے وہ نماز پڑھنے لگا، تو نماز پڑھنے سے جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ نے کوئی گناہ کا کام
की तरफ किसी को मुतवज्जे किया, गुनाह के काम पर किसी को आमादा किया। जैसे आपका दोस्त है वो शराब नहीं पीता था, आप शराब पीते थे, अब आपने ज़बरदस्ती उसको भी अपने साथ लेके गए, शराब की लत उसको लगा दी, गुनाह के काम में उसको शरीक कर लिया, तो अब जितना गुनाह उसको मिलेगा उतना ही गुनाह आपको भी मिलेगा। ये इस्लाम का एक तरीका, एक रूल है कि अच्छाई का आपने अगर किसी को अच्छाई की तरफ मुतवज्जे किया तो जितना सवाब उसको मिलेगा उतना आपको मिलेगा। इसी तरह गुनाह पे अगर किसी को आपने आमादा किया या कोई गलत चीज़ आपने शुरू की तो जितना वो गुनाह करने वालों को गुनाह मिलेगा। जैसे आपने कोई क्लब खोल लिया, अब क्लब में शराब पी रहे हैं, जिना हो रहा है, गलत काम हो रहा है, तो जितना गुनाह वो गलत काम करने वाले को मिल रहा है आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने क्लब खोला, आपने वो गुनाह पर लोगों को आमादा किया। तो ये इस्लाम का रूल है। तो जो सबसे पहले काबिल ने कत्ल किया तो इसने लोगों को ये बताया कि अपने मफाद के लिए कत्ल भी किया जा सकता है, तो अब काबिल को भी गुनाह मिलेगा जितने कत्ल होंगे। तो ये उसका एक बैकग्राउंड है वो वाक़या का। तो जब अल्लाह ने कुर्बानी कबूल कर ली, मतलब हाबिल की, तो उसने कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, काबिल ने कहा। तो उसने कहा कि इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि काबिल ने कहा कि देख भाई, अल्लाह ताला उसी की कुर्बानी कबूल करते हैं जो मुत्तकी है, जो इखलास जिसके अंदर है, जिसके अंदर दिखावा नहीं है, उसी की इबादत अल्लाह ताला क्या करते हैं, कबूल करते हैं। तो इसके अंदर हाबिल ने हम सब के लिए एक रूल भी बता दिया कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी नमाज कबूल हो, आपका रोज़ा कबूल हो, आपकी इबादत कबूल हो, आपका सदका खैरात कबूल हो, तो उसके अंदर तकवा होना चाहिए, अल्लाह का खौफ होना चाहिए और इखलास होना चाहिए। यानी आप अल्लाह के लिए वो काम करें। अगर आप ये करते हैं तो आपकी इबादत कबूल होंगी। ये रूल हम सब के लिए है। हाबिल के ज़रिए से अल्लाह ताला ने हम सबको ये रूल बताया। और हमारे अकाबिर का यही मामूल होता था कि वो इबादत करके भी रोते थे, इबादत करके भी डरते थे कि कहीं मेरी इबादत कबूल हुई कि नहीं हुई। अल्लामा इब्न कसीर ने इस आयत की तफसीर में बहुत से वाक़यात बयान किए। उसमें एक वाक़या है, हज़रत आमिर बिन अब्दुल्ला एक बुज़ुर्ग थे, अल्लाह वाले थे। तो उनका जब आखिरी वक्त आया तो वो रोने लगे। तो किसी ने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं, आप तो इतने अल्लाह वाले हैं, इतनी इबादत आपने की, तो आप रो क्यों रहे? तो उन्होंने कहा कि ये आयत मुझे रुला रही है जिसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ मुत्तकी लोगों की इबादत कबूल होंगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि तकवे की कमी की वजह से, इखलास के कमी की वजह से मेरी इबादत कबूल ना हुई हो, इसलिए मैं रो रहा हूँ। लइम बसत्ता इलैया यदक लितक़्तुलनी मा अना बिबासित यदिया इलैका लियक़्तुलक इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन इन्नी उरीदु अन तबू अब इसमी व इसमिका फ़तकून मिन अस्हाबिन नार व ज़ालिका जज़ाउ ज़ालिमीन फ़तव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ी फ़क़तलहू फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन। तो हाबिल ने कहा, अगर तुमने मुझे कत्ल करने को अपना हाथ बढ़ाया तब भी मैं तुम्हें कत्ल करने को अपना हाथ नहीं बढ़ाऊँगा। यानी अगर तुम मुझे कत्ल करना चाहोगे तो मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूँगा। हालांकि एक फ़िक़्ह के अंदर एक इसकी इजाज़त है कि अगर कोई इंसान किसी को कत्ल करने का इरादा करता है तो अपने बचाव में, सेल्फ डिफेंस में उसको कत्ल किया जा सकता है, अपने को बचाने के लिए, ये इसकी इजाज़त है इस्लामी फ़िक़्ह में। लेकिन फिर भी हाबिल ने कहा कि मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूँगा, इसलिए कि ये दुनिया का पहला कत्ल होगा और मैं नहीं चाहूँगा कि ये मेरे ज़रिए से हो। अगरचे सेल्फ डिफेंस में होगा, मेरे बचाव में होगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं करूँगा। उसने ये कहा, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं तमाम आलम का जो रब है, अल्लाह है, उससे डरता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि अंजाम कार तुम अपने और मेरे दोनों के गुनाहों में पकड़े जाओ और दोज़खियों में शामिल हो, और यही ज़ालिमों की सज़ा है। यानी मैं ये नहीं चाहता कि मैं तुमको कत्ल करके मैं गुनहगार बनूँ, बल्कि अगर तुमको कत्ल करना है तो तुम कत्ल करो और तुम गुनहगार बनो, तुम जहन्नम में जाने वाले बनो। आखिरकार उसके नफ्स ने उसको अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर लिया, चुनांचे उसने अपने भाई को कत्ल कर डाला और नामुरादों में शामिल हो गया। तो अल्लाह कह रहे कि आखिरकार काबिल ने अपने भाई को कत्ल कर दिया, यानी हाबिल को जो है कत्ल कर दिया उसने आखिरकार, और नामुरादों में से हो गया वो। फ़बअसल्लाहु ग़ुराबन यबहसु फ़िल अर्ज़ि लियुरियहु कैफ़ युवारी सवअत अख़ीह क़ाल या वैलता अअजज़्तु अन अकून मिस्ल हाज़ल ग़ुराबि फ़वारिय सवअत अख़ी फ़अस्बह मिनन नादिमीन। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन खोदने लगा ताकि उसे दिखाए कि वो अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। ये देखकर वो बोला, हाय अफसोस, क्या मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा देता। इस तरह बाद में वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। जब उसने कत्ल कर दिया हाबिल को काबिल ने,
تو قتل کرنے کے بعد اب اس کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ میں لاش کا کیا کروں، کیونکہ اس وقت کوئی انسان دنیا میں مرا نہیں تھا، کوئی قتل ہوا تھا نہ مرا تھا، تو اب مرنے والے کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کو جلانا ہے، دفنانا ہے، کیا کرنا ہے، قابل کو سمجھ بھی نہیں آیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے، خیر اس نے غلط تو کام کیا قتل کر کے، لیکن اب اس کو صحیح طریقہ بھی بتانا تھا کہ جو مر جائے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک کوا اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور ایک کوا مرا ہوا تھا تو چند کوے اس کے پاس آئے، اور یا ایک کوا اس کے وہاں پہ آیا اور اس نے گڈھا کھودا، اپنے پیر سے گڈھا کیا، اور جو کوا مر گیا تھا اس کو دفنا دیا۔ تو یہ دیکھ کر قابل کو بھی یہ خیال آیا کہ یہ طریقہ اچھا ہے، یعنی میں بھی اس کو دفنا دیتا ہوں، تو قابل نے بھی گڈھا کھود کے اس کو دفنا دیا۔ تو گویا کہ اللہ کی طرف سے اس کو ایک رہنمائی ملی کہ مرنے والوں کے ساتھ ایسا کیا جانا چاہیے کہ ان کو دفنا دیا جائے، چاہے وہ قتل ہو چاہے مر جائے، ان کو دفنا دے۔ تو یہ جو دفنانے کا ہمارے یہاں جو طریقہ ہے وہ سمجھو وہ کوے کے ذریعے سے ہی انسانوں کو پتہ چلا۔ یہ اللہ نے بتایا، لیکن کوے کے ذریعے سے بتایا کہ ایک کوے نے اپنے دوسرے جو کوا تھا مر گیا تھا اس کو دفن کیا، تو انسانوں کو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے جو مردہ لوگ ہیں جو مر جاتے ہیں، چاہے وہ قتل ہو کے مرے، چاہے وہ بیماری سے مرے، کیسے بھی مرے، ان کو دفنانا ہے۔ تو یہ کوے کے ذریعے سے قابل کو پتہ چلا، پھر اس نے دفنایا، اور وہیں سے مردوں کو ایک دفنانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ دیکھیں، میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ جو واقعہ اللہ نے بیان کیا، اس لیے بیان کیا یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے جو تم کو جہاد کی اجازت دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کو بھی قتل کرتے پھرو، جو آپ کے مفاد کے آڑے آتا ہے اس کو قتل کر دو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ اسی تناظر میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ پھر یہاں پہ اللہ کہہ رہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو یہ بات بتا دی تھی کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو قتل کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں انسان کی جان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بھائی اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ کو اختیار ہے کہ انسان کو زندگی دے موت دے، یہ اس کو اختیار ہے۔ تم کون ہوتے ہو انسان کی جان لینے والے؟ تم نے کیوں انسان کی جان لی؟ تم کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم کسی انسان کی جان لو۔ انسان کی جان کی بہت زیادہ عزت ہے، بہت زیادہ اس کا شرف ہے، اس کا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عزت عطا کی ہے۔ تو کسی انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کی جان لے۔ اسلام میں سخت منع ہے کسی کی جان لینا، اور بلکہ یہ کہا گیا کہ اگر کسی نے ایک انسان کی جان لی، یعنی گویا کہ اتنا غلط کام اس نے کیا، اتنا اللہ کو ناراض کرنے والا کام اس نے کیا کہ گویا کہ پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا اگر جس نے ایک انسان کو قتل کیا۔ تو اللہ کے ہاں کسی کو قتل کرنا یہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور یہ اللہ کو اختیار ہے کہ اس کو جب موت دینا ہے جب موت دے۔ ہمیں اور آپ کو اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی انسان کو قتل کریں۔ ہاں، دو وجہ سے کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس میں دو چیز کا استثناء ہے۔ ایک تو یہ کہ قصاص کی وجہ سے، جیسا ایک انسان نے کسی انسان کو قتل کیا تو اب اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کو اختیار ہے کہ وہ حکومت سے مطالبہ کرے کہ ہمارے بھائی کو اس نے جو قتل کیا اس کے بدلے میں سزا کے طور پر اس کو بھی سزائے موت دی جائے، اس کو بھی قتل کیا جائے۔ تو یہاں پر قتل کرنے کا اختیار ہے قصاص کے طور پہ، کہ اگر اس نے کسی کی جان لی تو سزا کے طور پر اس انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا، جو انسان دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے، یہ فساد فی الارض جو ہے قرآن کی ایک اصطلاح ہے، اس کی تفصیل پہلے بھی آئی تھی کہ کون لوگ ہیں، انشاءاللہ آگے بھی اس کی تفصیل آئیں گی کہ فساد پھیلانے والے کون لوگ ہیں۔ تو جو فساد پھیلانے والے ہیں ان کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ یعنی قتل کرنے والا ایسا ہے جس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اتنا برا عمل اس نے کیا۔ لیکن اگر کوئی کسی کی جان بچاتا ہے، کسی کی جان بچانے میں مدد کرتا ہے تو وہ ایسا ہے اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی، یعنی اتنا اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ ہے۔ جیسے کوئی انسان کہیں آگ لگ گئی، کوئی انسان جل رہا تھا، اب آپ نے اس کی جان بچا لی،
یا کوئی انسان پانی میں ڈوب رہا تھا، آپ نے اس کی جان بچا لی. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اگر اس کو دوا خانہ نہیں لے کے جایا گیا تو وہیں پہ مر جائیں گا، آپ نے فوراً اٹھا کے اس کو دوا خانہ آپ لے کے گئے، اس طرح آپ نے اس کی جان بچا لی. تو گویا کہ آپ نے ساری انسانیت کی جان بچائی. اتنا بڑا نیک کام آپ نے کیا، اتنا اچھا کام آپ نے کیا کہ ساری انسانیت کی جان آپ نے بچائی، ایک انسان کی جان بچا کے. تو جس طرح کسی انسان کو مارنا، قتل کرنا ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دینا، اس کے برعکس کسی کی جان بچانا ایسا ہے کہ ساری انسانیت کی جان بچا لینا. تو اس لیے اگر کبھی کہیں ایسا کوئی موقع پیش آتا ہے تو ہمیں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے. کہیں آگ لگ گئی تو وہاں پر اگر جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو بچانے کی کوشش کرنا، کوئی ڈوب رہا ہے اس کو بچانے کی کوشش کرنا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کو ہاسپٹل پہنچانا، یہ ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کی جان بچانا. تو یہ بہت نیک کام ہے، اللہ کا بہت پسندیدہ یہ عمل ہے، کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو. اس میں یہ نہیں ہے کہ غیر مسلمان کو نہیں بچانا، غیر مسلمان کو بچانے میں بھی اتنا ہی ثواب ہے جیسا مسلمان کو بچانے میں ثواب ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرتے رہے ہیں. یعنی ہر قوم کے پاس ہمارے نبی آئے جنہوں نے اچھی باتیں بتائی، اللہ کی نشانیاں ان کے پاس لے کر آئی، ہدایت لے کر آئی، ہدایت کا سامان لے کے آیا. لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو حد سے گزر گئے، مطلب اللہ کی جو لمیٹیشن تھی، اللہ کی جو حدود تھی اس سے نکل گئے. انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، اللہ کی بات نہیں مانی. ایسے زیادہ تر لوگوں نے ایسا کیا، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اس کے بعد آگے انشاءاللہ جو اسلامی سزائے ہے، یہ جو اسلام میں سزا، ہاں چوری کی سزا ہے اور بھی جو سزائے ہے، اس کے تعلق سے احکامات آئیں گے انشاءاللہ. تو اس کو ہم اگلے ہفتے کریں گے انشاءاللہ. ابھی ہم یہیں تک رہنے دیتے. یہ آیت نمبر 32 تک ہم نے مطالعہ کیا. آج ایک پروگرام بھی ہے ہمارا سود کے تعلق سے، وہ الہدایہ انسٹیٹیوٹ جو ہے اس سے پہلے جہاں ہوا تھا، تو ابھی انشاءاللہ پروگرام شروع ہوں گا وہاں پہ. تو اس لیے آج تھوڑا جلدی ختم کر دیا. تو اگر آپ لوگ اگر ٹائم ہے تو ادھر بھی چلے، اس میں شریک ہو. تو اس میں سود کے تعلق سے بات آئیں گی کہ اسلام میں سود کیوں حرام ہے، سود کی ڈیفینیشن کیا ہے، سود کا تعارف کیا ہے. پھر جو سود کے تعلق سے بہت کنفیوژن ہماری سوسائٹی میں ہے، تو انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائیں گا. اور پھر سود کا متبادل کیا ہے، آلٹرنیٹ کیا ہے اس دور میں، اور پھر مجبوری کی حالت میں ہم کتنا مطلب سود وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں، اس تعلق سے انشاءاللہ وہاں پہ بات آئیں گی.